السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کانفرنس بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اس کا صحیح مطلب جو ہے رحمت اللہ عالمین کا، وہ جس طریقے سے آج تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اس ڈائیورس کلچر میں جہاں ہم رہتے ہیں، ایک طرف تو ہم اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں جہاں اور اس کی لاکھوں اور نعمتیں ہیں ہم پہ، وہاں یہ بھی ہے کہ اللہ نے روزی ہماری ایک ایسے ملک میں لکھ دی جس میں بہت ساری یہاں سہولتیں موجود ہیں، مشکلات بھی ہیں لیکن سہولتیں موجود ہیں۔ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تبلیغ کرنے کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہاں کسی حد تک، بڑی حد تک ملک کے اندر انصاف بھی موجود ہے۔ ہاں، یہ مسلم ریاست نہیں ہے، ہمیں بہت سارے قوانین اچھے نہیں لگتے ہیں، ہمارے دین سے بھی متصادم ہیں، جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں اسکول ایجوکیشن میں جو کچھ ابھی ایڈ کیا جا رہا ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ تو ہے، اور اس کے ساتھ ہی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ بھی ہم مطمئن نہیں ہیں۔ بہت ساری وجوہات کی بنا پر ڈاکٹر یاسین صاحب نے بہت اچھی طریقے سے بہت سی چیزوں کو بیان کیا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ دوستوں نے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ہے کہ یہاں آزادی ہے اپنے بیان کی، آپ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم حکومت وقت کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں، سسٹم کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ تو ہمیں جو چیز ہمیں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی کیریکٹر بلڈنگ کا درس جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ بڑی خوبصورتی سے علماء نے اس سے پہلے کہہ دیا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جا کر کے نبوت کا اعلان کیا، لیکن 40 سال تک وہ ایک آمین اور صادق کی نام سے جانے جاتے رہے، اے ٹروتھفل اینڈ ٹرسٹ وردی پرسن۔ یہ ہر بچے کو شروع سے سکھائیے، جھوٹ بالکل نہ بولو، اور یہ اپنے آپ کے اندر وصف پیدا کرو۔ اس کے بعد یہاں ہم رہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ مورل ڈیوٹیز جو ہیں ہماری ہیومنٹیرین ضروریات ہیں ان کے مطابق اور ایکوالٹی کے تحت، کیونکہ ہم نے ایک ایسے معاشرے میں ہم رہتے ہیں جہاں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، ہمیں ہر ایک کا خیال رکھنا ہے۔ بہت سارے کام جو ہم کرتے ہیں الحمدللہ کچھ تو میڈیا میں آ جاتے ہیں، کچھ ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں، ہاؤس آف لارڈز میں یا پارلیمنٹ کے اندر باضابطہ طور پر جو کارروائی ہوتی ہے وہ تو انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہر آدمی جا کر کے کسی بھی ممبر آف پارلیمنٹ کا نام لکھ کر کے اس کا ریکارڈ دیکھنا چاہے، پہلی تقریر سے لے کر کے آخر تک جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے وہاں تک مل سکتا ہے، وہ تو ریکارڈ پر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں جو رہنما ہوتے ہیں ان کا بڑا فرض بنتا ہے۔ میں اوور ٹائم نہیں کر رہا، جلدی کروں گا، میں صرف یہ بات کروں جاتے جاتے چلیں کہ چند سال کی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی تھی کمیٹی روم میں، جس میں بہت سارے سفراء بیٹھے ہوئے تھے مسلمان ممالک سے تعلق رکھنے والے، اور اس کو صدارت کر رہے تھے، ان کا پورا نام مجھے یاد نہیں لیکن وہ اس ملک میں بڑا عرصہ سفیر بھی رہے ہیں سعودی عرب کے، وہ کنگ فیصل مرحوم جو تھے ان کے بیٹے ہیں، وہ اس وقت ریٹائر ہو رہے تھے۔ تو وہاں ایک آدمی نے، ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے اٹھ کر کے ان سے پوچھا کہ یہ یو کے میں جو ایکسٹریمزم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اور ایک عرب ملک کے سفیر نے اٹھ کر کے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی یہ اصل میں جو علماء
انڈین سب کانٹیننٹ سے آئے ہیں، ان کو انگریزی نہیں آتی، عربی ان کی اپنی زبان نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ غلط کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اس ملک میں ایکسٹریمزم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب میٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا تھا، اور کسی سپیکر کا وہاں موقع نہیں تھا، لیکن آن پوائنٹ آف آرڈر میں نے ہاتھ کھڑا کر کے میں پوچھنا چاہتا ہوں کچھ فور کلیریفیکیشن۔ ان سے میں نے پوچھا جناب آپ کا یہ سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس ملک میں 1971 سے لے کر کے رہ رہا ہوں، پچھلے 30-40 سال سے میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، اپنے جو پاکستانی ہندوستانی جو بنگلہ دیش کے علماء ہیں میں نے تو کبھی کسی کو ایکسٹریمسٹ کہ وہ تربیت دیتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ بتائیے مجھے کہ جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں جن کو یہاں سے ڈپورٹ کیا گیا ہے ایکسٹریمسٹ ٹیچنگ کی وجہ سے، ابو قتادہ، عمر بکری، ابو حمزہ المصری، ان میں سے کون سا پاکستانی تھا، کون سا یہ ہندوستانی تھا، یہ بنگلہ دیشی تھا؟ یہ تو سارے عرب علماء تھے۔ میں نے کہا خبردار، اور وہاں ایجنسیز کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، پارلیمنٹرین بھی بیٹھے ہوئے تھے، سارے میں نے کہا کہ ایجنسیز کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ اس انفارمیشن کی بنیاد پہ اگر کل جا کر آپ پاکستانی علماء، انڈین علماء یا بنگلہ دیشی علماء کو تنگ کریں تو یو ول بی ناکنگ آن دا رانگ ڈور۔ تو محترم، ہم جہاں بھی ہو سکے وہاں کوشش کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کی